بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و صلی اللہ رسول کریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 نومبر عالمی سطح پر یوم صحافت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور صحافت کی جو ہے ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری کمیونٹی میں صحافت کی کیا اہمیت ہے، اس کو جاننے کے لیے جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو ہے آرٹیکل 19(1)(a) جس میں فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن کا جو ہے باب ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ کوئی بھی ملک میں گڈ گورننس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے مقابلے میں جو ہے ایک ایسی صحافت ہو، ایک ایسی صحافی ہو جو حکومت کے خامیوں کو جو ہے اجاگر کرے، اور معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، معاشرے کے اندر جو خامیاں ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈالے تاکہ حکومت جو ہے متوجہ ہو اور ضروری اقدامات کرے۔ تو سنویدھان کا بڑا اہم ستون ہے صحافت، اور الحمدللہ عثمانین مسلم انٹلیکچوئل ایسوسی ایشن جس کے غرض و مقاصد میں یہ بھی ہے کہ اچھے صحافی ہمارے معاشرے میں، ہماری کمیونٹی سے جو ہے نا معاشرے میں آئیں، تاکہ یہ پیشہ جو ایسا پیشہ ہے، اس پیشے کے ذریعے نہ صرف آپ خدمت کر سکتے ہیں بلکہ اپنی معاش بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کے دور میں صحافت کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ اس پیشے کو جو ہے آج کے جو تناظر میں جو کمرشلائز کیا گیا، ہمارے جو گودی میڈیا چینلز ہے جن کی جانبداری حکومت کی طرف سے، حکومت کی جانبداری کی بنیاد پر یہ پیشے کو بدنام کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ ایک معزز پیشہ ہے اور ایک سنویدھانک ذمہ داری ہے ہر شہری کے اوپر کہ وہ اپنے کندھوں پر جو ذمہ داری ہے اس کو انجام دے سنویدھان کے دائرے میں رہ کر۔ تو آج جو ہے ہمارا ایک مشاورتی اجلاس ہے۔ مشاورتی اجلاس کے جو مقصد ہے، 17 نومبر کو جو عالمی سطح پر جو ہے یوم صحافت کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس ضمن میں جو ہے عثمانین مسلم انٹلیکچوئل ایسوسی ایشن کی جانب سے جو ہے ایک پروگرام کا جو ہے انعقاد عمل میں آ رہا ہے انشاءاللہ، اور اسی پروگرام کے سلسلے میں جو ہے نا ایک مشاورتی اجلاس ہے، اور اس اجلاس میں جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے اس پیشے سے، صحافت سے وابستہ معروف شخصیت ڈاکٹر میم خواب سلیم صاحب ہے، اور دوسرے اشخاص بھی ہے۔ تو 17 نومبر کے پروگرام کے ضمن میں جو کہ بڑا اہم پروگرام ہے، اور آج کے تناظر میں جو ملک کو فرقہ پرستی کے رنگ میں رنگا جا رہا ہے، ملک کی جو تہذیب ہے، ملک کی جو ڈائیورسٹی ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے بڑا اہم کام صحافیوں کا ہے۔ صحافی جو ہے قلم کے سپاہی ہے، اگر ہم دیکھیں صحافی قلم کے سپاہی ہے، اور اس وقت جو ہے ان کی بڑی ذمہ داری ہے معاشرے کے اندر فرقہ پرستی کے زہر کو، فرقہ پرستی کے رنگ کو ختم کر وہ جو گلدستہ ہے ہمارا یونٹی ان ڈائیورسٹی کا، اس کو قائم و دائم رکھے تاکہ اس ملک کی گنگا جمنا تہذیب باقی رہ سکے، اس ملک کا سیکولر کردار باقی رہ سکے، اور اس ملک کا سنویدھان جو ہے، اس سنویدھان کو بدلنے کی جو کاوشیں کی جا رہی ہے حکمراں طبقے کی جانب سے، اس کے خلاف بھی ہم کو مضبوط آواز اسی پیشے کے ذریعے بلند کرنا ہے، اور یہ بڑی ذمہ داری ہے ہماری۔ اگر آج ہم اس ذمہ داری سے جو ہے اپنے آپ کو پیچھے ہٹیں گے تو آنے والی نسلیں جو ہے ہم کو کبھی معاف نہیں جو کریں گے۔ تو اس اجلاس میں جو ہے ہمارے بیچ میں جو ہے معروف شخصیت میم خواب سلیم صاحب موجود ہے۔ میں چاہوں گا کہ وہ اس اجلاس میں اپنی رائے کو رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علی باظاہر صاحب کی دعوت پر یہاں پہ تشریف لایا ہوں۔ صحافت کو ہم چوتھا ستون کہتے ہیں، مگر آج کی جو صحافت ہے وہ زرد صحافت ہے۔ ہم کو زرد صحافت کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے، کیونکہ جہاں تک آج خاص طور پہ اردو صحافت ہے، وہ صحافت بکی ہوئی صحافت ہے۔ اس صحافت کو ہمیں اچھا کرنا ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم کو اس کے خلاف لڑنا ہے۔ میں جہاں تک اپنی تجزیہ کیا ہوں کہ جتنی بھی اردو صحافت ہے اس میں ایسے صحافی موجود ہیں جو صحافت کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں، اور اس کی وجہ سے صحافت کا معیار یا
جو حقیقی صحافی ہے ان کا معیار گر رہا ہے، اور وہ جو ہے کم پیسوں میں اپنے خدمات دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اچھا صحافی پیچھے رہ جاتا ہے۔ اور جو میٹر صحافی لکھ سکتا ہے وہ ایک عام آدمی نہیں لکھ سکتا، خاص طور پہ اداریہ جو اخبار کا ہوتا ہے وہ بڑا اہمیت کا ہوتا ہے۔ اداریہ عموماً ایڈیٹر نہیں لکھتا، بلکہ وہاں کا سینئر صحافی جو ہوتا ہے وہ اداریہ لکھتا ہے۔ تو آج جو صحافت ہمارے پاس ہے اس میں آپ اس سے اچھی طرح واقف ہے کہ لفافے کی صحافت بھی یہاں موجود ہے، اور دوسرے اقربا پروری ہے۔ صحیح خبر کے لیے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، میں ایک محکمے کے خلاف میں لکھ رہا تھا، تو باضابطہ صحافت کے ذریعے یعنی وہاں محکمے کے ذریعے اس اخبار کو دھمکی دی گئی کہ آپ ایسے مضامین مت چھاپیے۔ تو ہم کو اس کے خلاف آواز اٹھانا ہے۔ ہم کوئی بھی محکمہ ہو، اگر اس میں کرپشن ہوتا ہے یا اس میں ناانصافی ہوتی ہے یا اس میں کسی قسم کی گڑبڑ ہے، تو ہم اس کے خلاف، صحافی کا کام ہے کہ ان چیزوں کو سامنے لائے۔ اور کیونکہ صحافی تو سب کچھ لا کر دے دیتا ہے، مگر جو وہاں کے انچارج ہوتے ہیں یا ایڈیٹر ہوتا ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتے۔ 1990 کی بات ہے، یا مجھے تاریخ تو صحیح یاد نہیں ہے، ایک فٹ بال پلیئر نے اندرا گاندھی کا بوسہ لیا تھا ٹرافی لیتے ہوئے۔ اسی اسنا میں پرنس چارلس کا بوسہ پدمنی کولہاپوری نے لیا تھا۔ تو میں نے ایک نیوز بنائی تھی کہ اندرا گاندھی کا بوسہ بول کر، تو اس وقت کے جو ایڈیٹر صاحب تھے وہ کانگریسی تھے، انہوں نے وہ خبر نہیں چھاپی، جبکہ میں نے پروف کے ساتھ، فوٹو کے ساتھ ان کو لے جا کے لیا تھا۔ تو یہ صحافت کا قتل ہے، کھلے عام قتل ہے۔ جو چیز عوام کے سامنے پیش کرنا ہے وہ پیش نہیں کی جا رہی ہے۔ ہم صحافت میں آنے کے بعد بھی اپنے آپ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم صحیح طریقے پہ اگر کوئی میٹر پیش بھی کرے تو اخبار چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال آپ یوم صحافت کے موقع پہ جو اقدام اٹھائے ہیں وہ قابل قدر اقدام ہیں، اور اس طرح سے میں چاہتا ہوں کہ اس یوم صحافت کو بڑے پیمانے پر بنایا جائے، اور جیسا کہ ابھی علی بازار صاحب نے کہا کہ سعودی عرب میں اور امریکہ وغیرہ میں اور دوسرے ممالک میں جو ہے اس کی وہ ہوگی، کیونکہ مسلم انٹلیکچوئل عثمانین جو ہے، خاص طور پہ آج جب سے ہمارے پاس مانو کا جو شعبہ آیا ہے تو عثمانیہ کا BCJ اور MCJ پیچھے رہ گیا ہے۔ ہم وہاں کے طلباء کو آگے لانا چاہیے۔ ہمارے پاس اخبارات میں کوئی بھی تعلیم یافتہ صحافی نہیں ہے، BCJ MCJ کر کے وہ اردو صحافت میں آنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اردو صحافت میں مالی ذرائع کم ہیں اور وہ انگریزی صحافت چلے جاتا ہے۔ اور بعض ہمارے اردو کے ایسے صحافی ہیں جو اردو کا کھا کے انگریزی کا گاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ ہماری صحافت خراب ہو رہی ہے، تو اس کے خلاف بھی ہمیں قدم اٹھانا چاہیے۔ سب سے اہم بات جو ہے کہ ہم اپنے پیپروں کا معیار انگریزی پیپروں کی طرح بنائیں۔ ہمارے پاس رپورٹرز ہیں، سب ایڈیٹرز ہیں، ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، مگر اس کا صحیح استعمال نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روزنامہ سیاست میں جگر صاحب ایک شخصیت تھے جس سے آپ لوگ سب واقف ہیں، محبوب حسین جگر صاحب سے۔ کاپی پیپر کی آخری کاپی جانے تک رات میں 2 بجے وہ خود پروف ریڈنگ کر کے بھی جاتے تھے، اور کون سی خبر آنا ہے، کون سی خبر نہیں آنا ہے، کس کو شائع کرنا ہے، کس کو شائع، وہ خود فیصلہ لیتے تھے۔ 1 مین شو تھا، صرف عابد علی خان صاحب کا نام تھا، مگر وہ پورا وہ کام دیکھتے تھے۔ جب سے ان کا انتقال ہو گیا اس کے بعد سے پیپر کا معیار دن بدن گرتا چلا گیا، اور آج جو ہے ہزاروں غلطیاں اس میں آ رہی ہے۔ ایسی طرح بہت سارے پیپرز ہیں جو معیاری تھے۔ محمود انصاری کے دور میں منصف کا معیار تھا، اب منصف کا معیار، اب صرف صحافت جو ہے اپنی شہرت کے لیے، اپنی عزت کے لیے اور اپنی بقا کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ایڈیٹر بن جائے تو ہمارے اوپر پولیس ہاتھ نہیں ڈالے گی، ہمارے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ پولیس کے خلاف بھی ہو یا کسی کے بھی خلاف ہو، اگر سچائی ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھانا چاہیے۔ میں پھر ایک بات
آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پہ معتمر صاحب کو اور صدر صاحب کو، کہ جو اقدام کیا گیا ہے وہ قابل قدر ہے اور اس کی ستائش سب کو کرنا چاہیے۔ ہمارے درمیان بہت ساری شخصیتیں ایسی ہیں، جیسے کہ ہمارے مختار احمد فردین صاحب ہے، خود محسن خان صاحب ہے، وہ جو ہے صحافت سے بھی وابستہ ہے، بلکہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے جتنے ادبی انجمنیں ہیں اس کے پبلسٹی انچارج وہ ہے، پبلسٹی کے لیے وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ میں ان چند الفاظ کے ساتھ آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ آج کے اس مخصوص اجلاس میں شہر حیدرآباد اور عثمانین کی حیثیت سے تمام اہم ترین شخصیات تشریف فرما ہیں، اور علی باظہر صاحب جو ایڈیٹر تلنگانہ میگزین ہیں، اور نہ جانے بیک وقت علی باظہر صاحب ایک ایسے محرک ہیں کہ اپنے دماغ میں نہ جانے کون کون سا پلان جو ہے پلانٹ کیے ہوئے ہیں، اور ان کی جب کبھی کوئی آواز آتی ہے تو ہم بغیر کسی تمہید باندھے ہوئے، بغیر کسی اس کے ہم آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ایک تحریک کے روح رواں ہیں۔ دیکھا جائے کہ پھر ایک نئی انقلاب کی تیاری کیا کی جا رہی ہے۔ بہرحال یوم عالمی صحافت، جیسا کہ بھائی محترم نے کہا ہے، آرٹیکل کے حوالے سے 19A کے حوالے سے بات بہت اہم ہے، اور جو شہر حیدرآباد میں ادھر کے دنوں میں دیکھا گیا ہے، صحافیوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو تمام نتائج، تمام چیزوں پہ جو کچھ بھی ڈسکس ہے، مسائل ہیں، اور جن چیزوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، جیسا کہ ہمارے سرپرست ڈاکٹر ممتاز سلیم صاحب نے کہا ہے، یہ اتنا بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے، چوتھا ستون ہے، اور اس ستون کے ساتھ اگر کوئی چھیڑخانی کی جائے تو لامحالہ ستون بہت کمزور ہو جائے گا۔ تو اردو صحافت پہ ہم لوگ آ کر کے یکجا ہوتے ہیں، اردو صحافت پہ ہی ہماری سوچ و فکر آ کے مرکوز ہو جاتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اگر میں 20 سال کی جانب پیچھے جاؤں تو وہاں صحافت تھی، وہاں زرد صحافت میں دوسرے اخبارات، دوسرے زبان شامل ہوئے تھے، زرد صحافت اردو میں نہیں آئی تھی، لیکن زرد صحافت کا رنگ آہستہ آہستہ چڑھنے لگا تھا۔ آج تو یہ ہے کہ دوسری زبانوں کی صحافت پہ زرد صحافت اتر کر کے جو ہے ہمارے اردو صحافت پہ مکمل طریقے سے زرد صحافت چھا گئی ہے۔ ان کی پالیسی کیا ہے، ان کا ایڈمنسٹریشن کیا ہے، ان کے طور طریقے کیا ہیں، جو ان کے مفاد کے ہیں وہی طور طریقے، وہی ان کی پالیسی ہے۔ حالانکہ اداریات کے ذریعہ ہم کسی کی پالیسی کو متعین کر سکتے ہیں۔ میں ایک سیاست کے حوالے سے کہوں گا کہ بابری مسجد کو ایک زمانے تک بابری مسجد ہی لکھا گیا، لیکن 92 کے بعد سے جو ہے بابری مسجد کو ڈھانچے کی شکل میں سیاست نے بھی لکھا۔ ہماری مسجد تو مسجد ہی، یہ ڈھانچہ کیسا ہو سکتا ہے؟ صحافت کی ناانصافیاں دیکھیے آپ، پالیسی کے بدلتے ہوئے رخ دیکھیے آپ۔ بھائی محترم نے کہا ہے جس آرٹیکل کے حوالے سے جو فریڈم اسپیچ ہے، آج چونکہ 2014 کے بعد سے تمام منظر پس منظر، اردو صحافت ہو یا انگلش صحافت ہو یا ہندی صحافت ہو، پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو، یہ تمام چیزوں کا منظر پس منظر بدل گیا ہے۔ اب اس کو دو حصے میں بانٹے، جو سچی صحافت کر رہے ہیں اس میں چند ہی لوگوں کا نام ہے، وہ لوگ بیچارے بہت مشکل سے سروائیو ہو رہے ہیں۔ اگر رویش کمار کو اگزامپل کے طور پہ پیش کیا جائے تو وہ آدمی تھرو آؤٹ کہیں نہ کہیں پہ اپنی جگہ پہ بہت آنیسٹ ہے، جنونی آدمی ہے، ہر ایک کام جو کرتا ہے، ہر ایک اس کا جو اسٹوری ہے، جو پرائم ٹائم ہے، اس پہ اس کا ریسرچ ہے۔ اس لیے آپ کسی اینگل سے جو ہے رویش کمار پہ انگلیاں نہیں اٹھا سکتے، اور اس کی جب باتیں ہوتی ہیں تو بہت کھولتا ہوا خون اس کا بولتا ہے۔ اب ہماری ذہن میں تو آف دا ریکارڈ جو ہے جرنلسٹ 1978 سے ہوں، لیکن آن دا ریکارڈ میں بینکرس رہا ہوں۔ ہندوستان پہچانتی ہے مجھے،
اور میں بدنام بھی ہوں، چونکہ بہت دیر تک میں سسٹم کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں. آپ ہمارے مختلف دوست ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. جہاں نیچرلی آپ اپنی ڈگر کو بدلنے کی کوشش کریں گے، جہاں سے آپ بدلتے ہیں وہاں سے ہم خود اپنی راہ اختیار کر لیتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس سبجیکٹ پہ ہم اور آپ آج سنجیدہ ہوئے ہیں، دعا فرمائیے کہ اس سبجیکٹ پہ ہم 17 تاریخ کو یہ پروگرام کر سکیں. اور جو آج کا جنریشن ہے، جو آج کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمیں پرانے صحافیوں سے کوئی مطلب لینا دینا نہیں ہے. پرانے صحافیوں میں چند لوگ ہی شاید رہ گئے ہیں، وہ گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں. ہمیں ان نئے نوجوان صحافیوں کو لینا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ زندگی کے صحافتی اصول کیا ہیں. اب ہم لوگوں نے، آپ سوچئے کہ خشونت سنگھ، کلدیپ نیر، سعید ملیح آبادی، ایم جے اکبر جیسے لوگوں کے ساتھ، لیکن ایم جے اکبر کو بھی کہیں نہ کہیں پہ بکتے ہوئے دیکھا. وہ ایم جے اکبر جس کے لیے ٹیلی گراف، ایشین نیوز پیپر، جس کے 4 دروازے ہیں اور ہر دروازے پہ ڈرائیور یہ امید پہ تھا کہ صاحب کو آج میں پک اپ کروں گا. اتنی بڑی شخصیت تھی. وہ شخصیت جو ہے کہیں نہ کہیں جا کر کے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، مجبوری کچھ بھی رہی ہو. تو اس کے بعد سے جو ہے صحافی دنیا سے مجھے جیسے بہت الرجی ہو گیا. ہم آپ پہ یقین رکھتے ہیں، آپ ہی سودا کر لیے ملت و قوم کا، تو پھر کل کیا کریں گے؟ آج اردو صحافت یہی کام جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہا ہے. ایک رائے عامہ تیار کرتا، ہم عوام ہیں، ہم ماس ہیں، ہم اس کے ساتھ چلتے رہتے ہیں. چلتے چلتے ان کو جہاں پہ ٹریڈنگ کرنا ہے، ٹریڈنگ سے مراد ہے کہ بڑے صحافی ہیں، بڑا کارپوریٹ اخبار ہے، اب ان کو کیا چاہیے؟ راجیہ سبھا چاہیے. راجیہ سبھا ملتے ہی تمام اصول دھری کی دھری رہ جاتی ہے، پھر وہاں پہ آپ سر پیٹ کے رہ جاتے ہیں. تو آج کا قاری جو ہے، آج کے قاری وہ حالات نے ایسا کر دیا ہے کہ صحافیوں کو بھی ڈرا کے رکھ دیا ہے، قلم کو بھی ڈرا کے رکھ دیا ہے، اور قاری بھی ڈرے ہوئے ہیں. اور جس ماحول میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، صحیح معنوں میں کھل کے جینے کا تو موقع نہیں ہے. اس لیے نئی نسل جو علی بازار کو یہ کہوں گا ضرور کہ آپ 17 تاریخ کو جب یہ پروگرام ٹیبل کرنے جا رہے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ جو نئے صحافی ہیں، عثمانیہ یونیورسٹی کے جو ماس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں، نئے جو بچے جو الیکٹرانک میڈیا میں یوٹیوبرس ہیں، ہے نا، چونکہ یوٹیوبرس وغیرہ کو بھی ہمیں کریکشن کرنے کی ضرورت ہے. ان لوگ اپنی زندگی میں جو کچھ ہے انہیں اپنے طور سے ایک فریم بنا لیے ہیں، اس میں یہ کام کر رہے ہیں. ان کے اندر تمام خوبیاں ہیں، ہے نا. تھوڑا سا جو ہے اگر ہم مولڈ کر دیں، اب جیسے بھائی صاحب جو ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن پہ عبور رکھتے ہیں. زندگی کا اردو صحافت یا صحافت یہ ایک اتنا سبجیکٹ ہے، سمندر ہے، ڈیپتھ ہے کہ ایک ایک شعبے کو آپ کو ڈھونڈ کے نکالنا ہوگا. اگر آپ کرائم پہ کام کر رہے ہیں تو کرائم خود ہی ہزاروں برانچز رکھتے ہیں. اگر آپ مسائل پہ کام کر رہے ہیں تو ہزاروں برانچز ہیں. پارٹی کے لیول پہ کام کر رہے ہیں تو اس کے ہزاروں مسائل ہیں. ہم اپنے مسائل کو کس طرح سے کیسے پریزنٹ کریں گے، یہ ٹیکنیک ہمیں بتانے کی ضرورت ہے. اس میں ایز ہول جو ہے انہیں یہ کہنا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں بی آنیسٹ. اگر آپ بہت معمولی چیزوں میں، ہم اپنے آپ کو دوسرے دن، میں آپ کو بینکر کی حیثیت سے میں بتا رہا ہوں، اپنی زندگی میں 84 ایز آف 2020 کبھی کسی سے میں نے کسی کا ایک گفٹ قبول نہیں کیا. لوگوں کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ میں مختار بھائی کے ساتھ کہیں لنچ کو جاؤں، کہیں، اور بہت دیر کے بعد میں کبھی کسی کو ایکسیپٹ کرتا تھا. ڈیلی چائے پیتے تھے، ڈیلی، بہت دنوں کے بعد، بہت مدتوں کے بعد مختار بھائی آپ کے ساتھ لنچ کریں گے، ٹھیک ہے لنچ. لیکن میں لنچ، چاہے وہ کروڑپتی ہو اربپتی ہو، لنچ کے بعد پیسے میں پے کیا کرتا تھا. اور عام رجحان کیا ہے، آپ ایک بار کسی کو آبلائز کر دیے تو سمجھ لیتے ہیں کسٹمر معصوم ہے یا چالاک ہے، یہ اس کی اپنی چالاکی، اپنی مکاری اس کے ساتھ ہے. لیکن ایز اے بینکر، چونکہ اللہ نے آپ کو ٹیبل دیا ہے اور اتنا وائٹ کالر جاب ہے، اس جاب میں اتنی خصوصیت ہے، اتنا رسپیکٹ ہے کہ اس کی اہمیت اگر آپ سمجھے تو بہت کچھ ہے، نہیں سمجھے تو کچھ بھی نہیں. تو زندگی میں تھوڑا اور جو ہے، کبھی کسی کو آبلائز نہیں، کوئی کسی نے آبلائز نہیں کیا، اور میں کسی سے آبلائز ہوا بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہندوستان میں جس جگہ پہ جاتا ہوں، کبھی کسی بینکر سے ملاقات ہو جاتی ہے، کسی لوگوں سے، کسٹمر سے ملاقات ہوتی ہے، یو آر گوئنگ ٹو گیٹ بیک دا رسپیکٹ.
تو رسپیکٹ کی دولت جو ہے 500 روپے کے لفافے سے کہیں نہ کہیں پہ آپ کو نہیں بنتا، اور آپ دوسری وہ لفافے لیتے ہی تیسری نگاہ جو میری اٹھتی ہے وہ ڈاؤٹفل نہیں اٹھتی ہے، اور میں حکم کے انداز میں یہ کہتا ہوں بھائی محترم کل میرے پاس پروگرام میں آ جانا، حالانکہ چونکہ آپ صحافی ہیں، آپ کا قد اتنا اونچا ہے، بہت عاجزی سے کہنا ہے کل ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں، ہو سکے جو وقت ملے تو اس میں کوآبلائز ہو جائے، تو آپ کے پاس اصول ہوتے ہوئے آپ کسی آرگنائزیشن سے ہیں تو آپ یہ کہیں گے کہ صاحب پلیز ایک انویٹیشن بھیج دیجیے تاکہ مجھے آپ کے پاس آنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ جو جس کوشش کے لیے ہم اور آپ جس فکر کے ساتھ جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے فکر کو ملت و قوم کے لیے اچھے سانچے میں ڈھالیں، اور اس دن جس پروگرام جو کریں گے میں یہ چاہوں گا کہ نوجوانوں کو ٹیبل دیا جائے، نوجوانوں کو پلیٹ فارم دی جائے تاکہ ہم ان کی بات سن سکیں۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں خون بہت جلا لیے ہیں، اصول کے ساتھ زندگی جی لیے ہیں، اب جو ہے آنے والی نسل کی رہبری کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ صحافت بہت بامعنی سبجیکٹ ہے اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ٹریڈنگ ہے، آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹریڈنگ ہے۔ آپ خود ہی اپنی خبریں اپنی فوٹو لے جا کے دیتے ہیں اور دوسری صبح جب آپ کی خبر نہیں آتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال آج کی بہت کامیاب ترین کوشش کے لیے علی بازار صاحب اور ان کی پوری ٹیم قابل مبارکباد ہے۔ میں انشاءاللہ یہ امید کروں گا کہ 17 تاریخ کو جو اجلاس منعقد کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اس میں وہاں سے ایک بہترین میسیج دیں اور کنکریٹ میسیج دیں، جہاں سے ملت و قوم کی اور صحافتی دنیا جو ڈگر سے بے ڈگر ہو گئی ہے اسے کوشش کر کے راست پہ لانے کی کوشش کریں۔ یہی چند کلمات ہمارے ہیں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. And respected to all the dignitaries here together to celebration of the World Journalism Day on 16 November. 17 November, yes, I am saying 17 November. So we are discussing about the journalism. Journalism is a subject of multidisciplinary aspect, and many people became IAS after reading the newspapers. So I know that people. So today journalism has been exploited very much. So it is in the country like India, in democracy we have three systems: judiciary and legislative and executive. And as having said by many respected senior journalists, and the journalism is the fourth pillar of Indian democracy. So but we are living in the second largest democracy in the world. Despite we are seeing what exploitation has been done in the journalism and mass communication. Today journalism became very cheap with the social media platform. There are so many eminent journalists has been sending into jail when we speak about against the government, against the mayor and politician, and it is become the tool of the politicians. So journalists seriously are going in the our hands. تو جرنلزم کا ایسا مسئلہ ہے کہ ہمارے کو آگے چل کے ہمارے جو سب سے خاص تو رویش کمار جی یہ بولے کہ جب مسلمان 20 سے 25 کروڑ کے ہیں لیکن ایک آواز نہیں ہے ہندوستان میں، کوئی چینل نہیں ہے. ایوری ون آر رننگ اے چینل، ایون دا سپرسٹیشن چینل اس RSS پیپل آر اوپنلی رننگ دا چینل. سو وی ہیو ٹو فرسٹ میڈیم از کانسیس گیونگ دا کانسیس آن دا مائنورٹی ایشوز. سب سے پہلے ہم ہمارا سوشل آڈٹ ایسا ہے کہ ہم SC وی ہیو ٹو انوائٹ آل دا جرنلسٹ، ایمیننٹ جرنلسٹ اینڈ عثمانین اسٹوڈنٹس آف ماس کمیونیکیشن جرنلزم. سو وی ہیو ٹو میک دس پروگرام ویری سکسیزفل اینڈ دس میسج شوڈ بی گیو ٹو آل دا سٹی اینڈ ایز انڈیا لاسٹ اینڈ ورلڈ. یہ میسج ہمارے ساری دنیا میں جانا ہے اور ہمیں کوئی صحافت کیا صحافت ہے ہم کو اس کو ثابت کرنا ہے. اس دن اس کا مقصد یہ ہے ورلڈ جرنلزم ڈے کا. تو سب سے پہلے ہمارا یہ میسیج اویئرنیس دینا ہے لوگوں میں کہ کیسا صحافت کریں آپ. یہاں پہ جو جرنلسٹ ہے سینئر جرنلسٹ میں نام تو نہیں بولا آپ کا بزرگ سجد کہ آپ ہم کو جو ہے ایک آئینہ بتا سکتے ہیں کہ کیسا اس میں کرنا چاہیے، کیونکہ آج اتنا لوکل بن چکا ہے سوشل میڈیا. جو بھی آیا مائک اٹھا دیا بول دیا کہ آپ کو کیا چاہیے کیا چاہیے کیا انصاف چاہیے.
इंसाफ चाहिए पूछते हैं बच्चे के, बच्चे को 7th क्लास 8th क्लास में नहीं पढ़े हुए हैं, वो आज से कैमरे लेके घूम रहे हैं वो शहर में, एक पुलिस वाले पकड़ ले रहे हैं, उनके कार्ड छीन ले रहे हैं, उनको कोई शनाख्त नहीं, उनका कोई कार्ड नहीं, उनको यानी BCJ क्या है या MCJ क्या है नहीं मालूम, वैसे लोग जो है ताले लेके फिर रहे हैं आजकल। तो ये हमारे को इन्फॉर्मेशन है कि व्हाट इज द जर्नलिज्म एंड क्या बोले, वैसे बच्चों को हम पैगाम ये देंगे, उनको पॉलिश करना है, उनको पुशअप करना है बुला के, उनको डिग्रेड भी नहीं करना है। ये सबसे बड़ी ये अहमियत की बात है जी। तो मैं यहाँ पे औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मानिया इंटेलेक्चुअल की जानिब से यहाँ पर तमाम लोग एक जगह जमा हुए हैं। सबसे पहले हमारे एक दूसरे का तारुफ हुआ, बहुत अच्छा लगा। हमारे दरमियान डॉक्टर मीम ख्वाब सलीम साहब है जो मुसलसिल अखबारात के में उनके बयानात आते रहते हैं, आज भी तमाम अखबारात में उनके बयानात है। तो इस तरीके के लोगों को जानना हम लोगों को पहले ज़रूरी है। पहले हम अपने दरमियान में जो अच्छा काम करने वाले हैं उनसे वाकिफियत ज़रूरी है किसी भी प्रोग्राम को करने से पहले। बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ नामो नमूद के लिए काम करते हैं, लेकिन डॉक्टर मीम ख्वाब सलीम साहब आज का अगर मुंसिफ देख लीजिए, आप सियासत देख लीजिए, या पिछले 1 महीने से आप अखबारात देख लीजिए, मुसलसिल एक काज के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हम लोगों को इनकी खिदमत को सराहते हुए 17 सितंबर को जो आलमी यौम सहाफ़त पर जो प्रोग्राम हो रहा 17 नवंबर के दिन, ऐसी शख्सियात को हमको गुलपोशी और शालपोशी करते हुए उनको खराज पेश करना चाहिए। सिर्फ मीम ख्वाब सलीम साहब नहीं, दीगर सीनियर सहाफ़ी भी जो है तेलुगु में, इंग्लिश में, ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए। अब साथ ही डॉक्टर मुख्तार अहमद फदीन साहब हैं, अब तक लाखों लोगों को आप स्कॉलरशिप दे चुके हैं और उनकी खिदमत पर उनको अवार्ड दे चुके हैं, और मुसलसिल आपके भी बयान शामिल होते। कल अब हमारे पास एक ऐसी शख्सियत आई थी औरंगाबाद से, जो वहाँ पर NCPL का जो रिसाले निकलते वो 10-10 हज़ार कॉपी वो बांटते हैं, फ़रोख्त करते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसे तमाम लोगों को हमारे एक जगह जमा करना चाहिए अपने लोगों में। मैं इससे पहले भी कहा था कि उस्मानियन का जो सबसे बड़ा मसला है वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा नहीं हो रहे उस्मानियन। तो मैं अली बाज़हर साहब है, हमारे दीगर जो हॉल में मौजूद है, तमाम से अपील करता हूं कि सबसे पहले उनको एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने की कोशिश करें। हमारे डॉक्टर मोहम्मद हिलाल आज़मी साहब भी है जो मस्जिद आलिया गन फाउंड्री के इमाम व ख़तीब है, और यूसुफ दरगाह के सामने की जो मस्जिद है वहाँ पे भी उनका बयान सुनने 3:30 को सारे हैदराबाद से लोग आते हैं। बहुत ही शोला बयान मुखर्रिर है। और सदाए शिबली एक बहुत ही अच्छा रिसाला आप निकाल रहे हैं, पाबंदी से निकाल रहे हैं, जो पूरे उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मानू और हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटी के बच्चे और स्कॉलर उसमें लिखते हैं। तो ऐसे लोगों की भी पहचान हमको करके कदर करनी चाहिए। तो मैं अपील यही करता हूँ कि हम किसी को कम ना समझे, किसी को वो ना करें, बल्कि सबको साथ लेकर चलें और एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाए कि तमाम लोग 17 सितंबर को जमा हो और एक नई तहरीक शुरू हो। और सहाफ़त का जो असल माने ये है कि हक़ की बात लोगों तक पहुंचाई जाए। आजकल जो सोशल मीडिया है वो सबसे बड़ा पावरफुल मीडियम है बोलता हूँ मैं। अखबारात और न्यूज़ चैनल बहुत ही पीछे हो गए। सोशल मीडिया में आपको लाइव न्यूज़ जा रही है और लाइव 1 सेकंड में आपको खबर पहुंच जा रही है। आजकल लोग, कई घरों में टीवी नहीं है, कई घरों में टीवी लोगों ने बंद कर दिया है, क्योंकि फ़ोन पर तमाम खबरें, लाइव वीडियोस और तमाम चीज़ें पेजेस पे आ जा रहे हैं। इसलिए आजकल जो सबसे पावरफुल मीडिया है वो सोशल मीडिया है। आप देख लीजिए, हमारे पास अबू अहमल है हैदराबाद में, ना अबू अहमल का कोई ना इदारे से वाबस्तगी है ना कुछ है, लेकिन अबू अहमल का जो मुकाम है वो सबसे बड़ा मुकाम है। अबू अहमल रहो या रशीद रहो, साहब रहो, ऐसे साफियों का, तो हमको सोशल मीडिया को भी कम नहीं समझना चाहिए। ऐसे लोगों की भी हमको 17 सितंबर को तहनीत पेश करना चाहिए। मेरी एक छोटी सी तजवीज़ है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास एक मैसेज आया डॉक्टर अली साहब का
کہ यहाँ मोगलपुरे में सना टावर में एक प्रोग्राम है और वो भी आलमी सहाफ़त के ताल्लुक से मुशावरती इजलास है। तो पहले थोड़ी देर तक सोचता रहा सना टावर है कहाँ मोगलपुरे में, मगर फिर याद आया कि जो है यही होगा। और हमारे भाई साहब जो बैठे हुए हैं, तो मेरे ख्याल से कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता कि हमारी सलाम दुआ न होती हो, लेकिन जो है हमारी कभी भी मुलाकात जो है ऐसा जो है तारुफ की शक्ल में नहीं हुई। हमारे भाई साहब अभी भी मैं उनका नाम नहीं जानता, मगर जो है और मैं यही समझता रहा कि वो एक बहुत बड़े ऑफिसर होंगे या बहुत बड़ी जॉब पे होंगे, और अल्लाह करे हो, मेरे ये जहन में ये बात है। तो मुझे नहीं मालूम था कि आज उन्हीं के घर में मुझे आने का इत्तेफाक होगा। खैर, ये यहाँ पे अहले इल्म, दानिश्वर, सहाफ़ी, अदीब कहा जाए इतने मजमुआ से कम नहीं, सभी लोग बैठे हुए हैं। डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन, डॉक्टर मीमकाफ सलीम, डॉक्टर अली साहब, मोहसिन खान, आप भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। असल मसला ये है कि उर्दू ज़बान में एक वर्क़ी सहाफ़त है और इस वक्त बरक़ी सहाफ़त है। वर्क़ी सहाफ़त का ज़रूर मकाम है, मगर वो दम तोड़ रही है। बरक़ी सहाफ़त में भी ऐसा है कि जैसा कि अभी भाई साहब बोल रहे थे, सोशल मीडिया से बहुत फ़ायदा है, इसलिए कि बरक़ी सहाफ़त जिन लोगों ने चैनल खोल रखा है वो लोग, उन लोगों की ज़बान नहीं होती, वो तो ज़बान जो चैनल का मालिक है उसकी ज़बान होती है। जितने भी बड़े चैनल हैं, मैं कुछ एंकरों से वाकिफ़ भी हूँ, मैं उनसे मैं बोलता हूँ कि आप लोग कैसे ये खबर नश्र कर दिए, मैं सुन रहा था। तो वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास जो लिख के आती है हमें वो चलाना पड़ता है। फिर दूसरी बात यह है कि आप इन्हीं लोगों को क्यों बैठाते हैं चैनलों पर बुला के, और भी बहुत सारे लोग हैं। तो कहा जाता है कि हमारी मजबूरी है कि हम इनके अलावा किसी और को नहीं बुला सकते। तो पता ये चला कि सहाफ़त, जो बरक़ी सहाफ़त में जो लोग चैनलों के मालिकीन हैं, वो लोग सहाफ़त में ज़ख्म पैदा कर रहे हैं, सहाफ़त को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब रहा सवाल सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर तो ऐसा है कि जिसको जो समझ में आता है, जो उसके ज़मीर की आवाज़ होती है, जैसे भी हो, पढ़ा लिखा, बगैर पढ़ा लिखा, ख़वातीन व हज़रात जो भी है, वो अपना आकर इजहार करती हैं, इजहार करते भी हैं, इजहार करती भी हैं। तो अब हमें जो है इस आलमी सहाफ़त जो हमारा ये इजलास होने जा रहा है, जैसा कि डॉक्टर अली साहब बता रहे हैं और आपकी पूरी टीम है, तो हमें जो है सहाफ़त के इस बदलते हुए रंग को, मुस्तकबिल बड़ा ख़तरनाक नज़र आ रहा है। सहाफ़त का मुस्तकबिल बहुत ही ख़तरनाक नज़र आ रहा है। उस ख़तरनाक को कितना हम कम कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। ये अवार्ड देना, ये बुके देना, ये तस्वीर खींचना, ये सारी चीज़ें नहीं। हम इस खौफनाक माहौल को जो सहाफ़त में जो आने वाला आइंदा, इसे हम कैसे तब्दील कर सकते हैं, ये हमें जो है समझने की ज़रूरत है। इसके ऊपर हमें बैठने की ज़रूरत। आया हम चैनल खोलें, आया हम सोशल मीडिया पर जो है कुछ ऐसा प्रोग्राम रखें, आया हम क्या काम करें कि जिसकी वजह से जो सहाफ़त का जो हाल भी हाल अंदोहनाक है, बड़ा गमगीन है। बहुत ही हाल के अंदर ऐसा महसूस होता है कि चारों तरफ से रंजीदगी छाई हुई। पेट्रोल का रेट है बढ़ा हुआ, कोई बोलने वाला नहीं, सोशल मीडिया के अलावा कोई नहीं बोल रहा, जितने भी लोग हैं। और भी महंगाई है, समाज में जो खराबी पैदा हो रही है, या इसी तरह हुकूमत की आदमी तवज्जुही, हुकूमत की नाकामी, या पार्टियों की नाकामी, या जो है सियासी लोगों की नाकामी, जो भी खराबी है समाजी हिसाब से या माशरती हिसाब से या इक़्तिसादी हिसाब से, उसके ऊपर हाल के अंदर जो जिस जगह से आवाज़ पहुंचनी चाहिए उस जगह से आवाज़ नहीं पहुंच रही।
تو ہمیں یہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے ہم تو اسے بدل نہیں سکتے لیکن ہم کچھ اس کو ہلانے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے حال جس حال میں ہم چل رہے ہیں اس حال کو ہم بدلنے کی کوشش کریں اور جو مستقبل خوفناک نظر آ رہا ہے اسے کتنا ہم کم کر سکتے ہیں اس کے اوپر ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال اس عالمی صحافت جو عثمانین کی طرف، میں نے بھی عربی سے میں عثمانیہ یونیورسٹی سے کیا ہے الحمدللہ، اور یونیورسٹی آف حیدرآباد سے میں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ہے. مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے میں نے بی اے اور ایم اے کیا ہے. جامعہ نظامیہ سے بھی کامل الفقہ، اور اسی طرح اتر پردیش سے میرا تعلق ہے اعظم گڑھ سے. تو میں یہ محسوس کرتا ہوں جو ہے کہ ہمیں جو ہے اس سمجھتے ہوئے کہ ہم اس خوفناک ماحول کو کتنا ہم کم کر سکیں گے اور کتنا ہم خوب سے خوب اور کتنا ہم جو ہے صحافت کے اصل جو معنی ہے کہ صحافی جو ہے گویا کی ایک ایسی خبر دینے والا ہے جو سچائی کے اوپر مبنی ہو، جو حقیقت کے اوپر مبنی ہو. بلکہ جو ہے بعض کتابوں میں جب قرآن مجید کی آیتیں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر معاشرے کے اندر سچائی جانے سے فتنے کا اندیشہ ہو تو اس سچائی کو روک دیا جائے. معاشرے کے اندر اگر کوئی جھوٹ بات پھیلنے سے اس کے اندر فتنہ ختم ہو سکتا ہے تو اسے کیا ہے تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ بال بھی بولا جا سکتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر سے فتنہ اور انتشار جو ہے ختم ہو سکے. تو یہ چیز جو ہے ہمیں اس عالمی صحافت کے موقع پر جو چینلوں نے یا جو برقی اور عرقی صحافت نے جو بالکل جو ہے اپنے آپ کو مجبور کر لیا ہے اسے جو ہے ہم نکلنے کی ضرورت ہے. اور اس کے لیے ہم ایک ایسا لاہ عمل تیار کریں. دیکھیے ہر چیز کے لیے کیا ہوتا ہے کہ صحیح منصوبہ بندی ہونا بہت ضروری ہے. جب تک صحیح منصوبہ بندی نہیں ہوگی تب تک ہم کوئی کام، اور منصوبہ بندی ایک دن کے لیے نہیں ہوتی، منصوبہ بندی جو ہوتی ہے 100 سال کے لیے ہوتی ہے، 50 سال کے لیے ہوتی ہے. تب جا کے ہم کچھ جو ہے مقصد کی طرف پہنچیں گے کہ ہم ایسی کوئی منصوبہ بندی کریں اور ایسا کوئی وقت جو ہے اس کے لیے وقت نکالیں، اس کے لیے پیسہ جمع کریں، اس کے لیے افراد جمع کریں تاکہ جو ہے ہم اس منصوبہ بندی کے تحت دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے ہم اس منزل تک جو ہے پہنچ سکتے ہیں. بہرحال ایک اچھی کاوش ہے، اچھی کوشش ہے. میں ڈاکٹر علی صاحب کو میں مبارکباد. جس حساب سے آپ تمام نے تعاون کیا ہے اور آپ لوگ کا شرکت کرنا اس میں ایک قابل مبارکباد ہے. ہماری کوشش ہے اس سرزمین پہ یہی رہے گی کہ اللہ ہر ایک کو کامیابی دے صحافت میں، اور جہاں تک ہو سکے ہماری زندگی کو ایک کامیاب کامران بناتے ہوئے ہم اس دنیا سے رخصت ہو. میں آخر میں یہی کہوں گا کہ جیسا 17 تاریخ کو اجلاس مقرر کیے ہیں انشاءاللہ کامیاب و کامران کریں گے. آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اذان ہو رہی ہے، 2 منٹ کے لیے رک جاتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس مشاورتی اجلاس میں مجھ جیسے ناتوان اور چھوٹے سے بچے کو بلایا گیا ہے. میں علی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں ہمیشہ جو ہے آپ کو ایک مکمل جنونی دیکھا ہوں کام کہتے ہیں، بہت ہی ایک دیوانہ طریقے سے آپ جو ہے کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں بہت ہی اس میں سنجیدہ بھی رہتے ہیں. تو بہت مبارکباد ہیں. اور جو صحافت کے اوپر جو آپ جو پروگرام کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. دیکھیے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ بہت ہی خراب دور میں رہ رہے ہیں تو کچھ اچھا کرنے کا ہمیں موقع مل جائے. زمانہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہر زمانے میں جو ہے اچھائی اور برائی کو رکھا ہے. مقابلہ ہم کس انداز سے کر رہے ہیں، ہم اپنے حصے کی شمعیں کس طرح سے روشن کر رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رہتا ہے. آج الیکٹرانک میڈیا میں جیسا ہمارے بھائی نے کہا ہے کہ بھائی بہت ہی حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، لیکن مجھے وہاں امید کی کرن نظر آ رہی ہے
सदाए शिबली से कि वो अपने ज़माने की अच्छाइयों को और अपने ज़माने की बुराइयों को दोनों को भी पेश कर देगा। तो 100 साल के बाद कोई भी जब शिबली को पढ़ेंगे, सदाए शिबली को पढ़ेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि इस ज़माने में कितने अच्छे काम हुए, कितने बुरे काम हुए, कितने अच्छे लोग थे, कितने बुरे लोग थे। तो हमें नाउम्मीद नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम किस तरीके से अपना हिस्सा, अपना रोल इस समाज में, सहाफ़त में अपना अदा कर सकते हैं, वो बहुत अहम है। तनक़ीदें तो होते रहती है, तनक़ीदें होना भी चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है तो जब वो रेंगना शुरू करता है, वो जब गाड़ी में बैठकर चलने लगता है, तो सबसे पहले उसकी नानी या दादी उसको तनक़ीद करती है कि इन्हें गलत पैर डाल रहा है बोल के। तो तनक़ीद वहाँ से जो शुरू होती है तो उसकी मौत तक तनक़ीद जारी रहती है। तो तनक़ीद से ना डरना चाहिए ना घबराना चाहिए, मुश्किल वक्त से ना डरना चाहिए ना घबराना चाहिए। आप इस मुश्किल वक्त में अपना किस तरीके से हक़ अदा कर सकते हैं समाज के लिए, सहाफ़त के लिए, उसमें आपका क्या रूल हो सकता है। जैसा हमारे मीम ख्वाब सलीम साहब हैं, हमारे डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन साहब हैं, अली साहब हैं, मोहसिन साहब हैं, हमारे सदाए शिबली एक ऐसी शमाएँ हैं, ये ऐसे रोशन चिराग हैं जिनको जो है आने वाली नस्लें देख रही हैं और इन्हें पढ़ेंगी भी आगे जाके। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं अली साहब को जो है मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि आप जो है हैदराबाद और दक्कन के समाज के लिए, बल्कि हिंदुस्तान के समाज के लिए जो है एक सेकुलर जो किरदार होना चाहिए सहाफ़त का, उसके ताल्लुक़ से जो है बेहतरीन प्रोग्राम करेंगे और कामयाब भी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम शुरा का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ जो इजलास में शिरकत करके मुझे हिम्मत अफजाई करें और मेरे साथ तंजीम के अफराद को, तंजीम के कारकुनान अफराद को भी हिम्मत अफजाई करें। ये हमारा जो प्रोग्राम होने जा रहा है आलमी यौम सहाफ़त के मौके पर 17 नवंबर को मुनक़िद किया जा रहा है। इसी प्रोग्राम के ताल्लुक़ से हम एक राय आमा के लिए एक इजलास मुनक़िद करें और ये इजलास दोबारा फिर पीर के दिन मुनक़िद किया जाएगा। इसमें तमाम नामों का, जगह का ऐलान किया जाएगा इसमें, और कौन कौन शिरकत कर रहे हैं इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से मुकम्मल तफसीलात पीर के इजलास में पेश किए जाएंगे। बस इतना कहते हुए मैं इस तकरीब को इख्तिताम करता हूँ, तकरीब का। और इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर नौजवान स्कॉलर जनाब मोहसिन खान साहब अंजाम देंगे इसके। इसी के साथ मैं तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए इस इजलास का इख्तिताम करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भाई आप आइए, नहीं अपन ठहर के लेंगे। अरे डॉक्टर साहब आइए ना, हम लोग दोनों काम। अरे आप सदर है, आप करें तो कैसे ठहर के लेंगे। इधर आओ, इधर आओ आसिफ भाई, आओ। अरे इधर आओ भाई, आसिफ भाई। जिम्मेदारियों के साथ कंटिन्यू हो। चलिए ये आपका सेक्रेटरी मैं नहायत ही अदब व एहतराम से आज की महफिल में तशरीफ फरमा सभी कदावर शख्सियात का और मशकूर ममनून हूँ कि चेयरमैन अहमद मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी ने उसने इत्तफाक के साथ अपनी टीम के साथ मुझे कल्चरल सेक्रेटरी बनाने का मौका बना दिए हैं और इसी ज़िम्मन में आज हमारी दिलकोशी की गई है। आज महफिल में जितने तशरीफ़ फरमा हैं मैं सभी से फर्दर शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला अहमद मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी जो हमेशा से काम करते आई है और मैं पहले दिन से इनके साथ हूँ और मुझे ये समझ में नहीं आई कि जब एक टीम, जब अहमद मेमोरियल के साथ मैं पार्ट ऑफ द पार्ट हूँ तो मुझे ये अलग से ये ओहदा क्यों दिया गया है। हालांकि मुझे किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं है। आसिफ भाई हमारे मुखलिस चाहने वालों में, काम करने वालों में हैं और मैं उन्हें इसलिए बहुत पसंद करता हूँ कि आप एजुकेशन पे काम करते हैं और जो लोग इल्म के लिए काम करते हैं वो हमारे अच्छे दोस्त ऐसे भी हैं वैसे भी हैं, ख्वाह वो मुझे सेक्रेटरी बनाए ना बनाए।
मेरी तमाम ताउन उनके साथ है, जैसे कल था वो आज भी है, इंशाल्लाह कल भी रहेगा। बहरहाल आने वाले दिनों में 13 तारीख को जो प्रोग्राम होने जा रहा है अहमद मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से, ये प्रोग्राम अपनी नोयत का हैदराबाद में, और मैंने बहुत प्रोग्राम देखे हैं एजुकेशन पे, लेकिन अहमद मेमोरियल और ख़ासकर इसके चेयरमैन आसिफ अली साहब जिस अंदाज से और जिस तरीके से प्रोग्राम को टेबल करते हैं, ख़ासकर तलबा और तालिबात के लिए जितने इनामात रखे जाते हैं वो इनामात काबिल सताइश है। और वो तलबा और तालिबात जो इस मुकाबले में हिस्सा लेने के बाद इनामात पाते हैं वो अपनी मुस्तकबिल की जानिब अपना एक फोकस तैयार करते हैं। और ये हकीकतन जो है अहमद मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी काबिल तारीफ़ है, मुबारकबाद के मुस्तहक है, और जिस टीम के हम सब हिस्से हैं और मैं भी एक हिस्सा हूँ। आज से एक जिम्मेदारी मतलब ज़्यादा दे दी गई है। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि हर मुमकिन ताउन और ख़ासकर इल्म से आरास्ता करने के लिए मिल्लत कौम की जो फिक्र आसिफ अली साहब ने उठाया है उसी कारवां पे वही रोल मॉडल को हम साथ साथ चलेंगे उनके, और उनके हर काम आने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया।